अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर इसरार अहमद साहब के बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाला बयान सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया। ये अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाना और फिर उससे हम कलाम होना और उससे दुआ करना, ये है रोजे का असल मकसद। जब सियाम और क़याम रमज़ान मुबारक का दोहरा प्रोग्राम होगा तो रूह इंसानी या इंसान का हैवानी वजूद अपने मरकज की तरफ माइल परवाज था। हुस्न, इसको कह लीजिए अपने मरकज की तरफ माइल परवाज है। रूह हर शय अपने असल की तरफ लौटती है, लिहाजा ये अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होगी। ये अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होने का मामला दुनिया में रहा है कि लोग कहीं जंगलों में जाकर तपस्याएं करके, गारों में बैठ के, बड़ी बड़ी रियाजतें करके क्या चाहते थे? मुझको है तेरी जुस्तजू, मुझको तेरी तलाश है, खालिक मेरे कहाँ है तू, मुझको तेरी तलाश है। मैंने ये नज़्म जो है तकरीबन 6 साल जो है हर रोज़ सुबह, हमारा जो हाई स्कूल था उसमें जो सुबह प्रेयर होती थी, लोग सब जमा होते थे, पूरा स्कूल जो है उसके तमाम तलबा, तो ये नज़्म जो है पढ़ी जाती थी। मुझको है तेरी जुस्तजू, मुझको तेरी तलाश है, खालिक मेरे कहाँ है तू, मुझको तेरी तलाश है। रूह इंसानी चाहती है अल्लाह का तकर्रुब, अल्लाह के करीब होना, अल्लाह से रिश्ता उस्तवार करना। ये वजूद हैवानी हाइल। अब जो आखिरी लफ्ज़ लअल्लकुम तशकुरून, अब उसकी वजाहत समझिए। और रमज़ान के ये 2 प्रोग्राम जब पैरेलल हो जाएंगे, जब दोनों की पाबंदी की जाएगी, तो उसका हासिल क्या है? इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आप इसको समझिए कि जिसे हम खुद ही कह रहे थे, जिसे हम सेल्फ कह रहे थे, अपनी अना को मजबूत करना, सेल्फ कंट्रोल, ईगो जो है वो पूरी तरह काबू याफ्ता हो इड और लिबिडो पर, असल में उससे मुराद क्या है? इस पर मैंने तफसील से बहस की है अज़मत सौम नामी अपने किताबचे में। वैसे ये है कि वो मुश्किल है, ज़रा फ़लसफ़ियाना उसका अंदाज है, लेकिन ये है कि वही बातें आसान अल्फाज में, दूसरा किताब चाहे अज़मत सियाम व क़याम रमज़ान मुबारक, वो आसान है। अगरचे ये दोनों बहुत ही महदूद तादाद में हमारे पास हैं, लेकिन ये कि मैंने जिक्र कर दिया, जो हज़रात लेना चाहें वो ले लें। लेकिन ये है कि इसमें असल पस मंज़र क्या है? देखिए, हमारा जो वजूद है इंसान का, ये कॉम्पोजिट है, मुरक्कब है। हमारे 2 वजूद हैं जो जोड़ दिए गए। कैसे जोड़ दिए गए हम नहीं जानते, लेकिन है 2 वजूद। एक वजूद हैवानी है, मैंने अर्ज किया था पहले ही, हर इंसान एक हैवान भी है मुकम्मल, सारे हैवानी तकाज़े हमारे अंदर भी है। लेकिन हैवान और इंसान में बुनियादी फर्क यह है कि इंसान का जो असल वजूद है वो रूहानी है। उस रूहानी वजूद की वजह से इंसान का वो मकाम हुआ कि तमाम फरिश्तों को उसको सजदा करने का हुक्म दिया गया। फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। फरिश्तों से कह दिया गया था कि मैं एक बशर पैदा करने वाला हूँ मिट्टी से, जब मैं उसे पैदा कर लूँ और उसकी नाक पलक सवार दूँ, 2 पलक दुरुस्त कर दूँ, तो फिर उसके सामने और उसमें अपनी रूह में से फूंक दूँ तो गिर पड़ना उसके सामने सजदे। हैवान इंसान और इंसान रूहानी, ये दोनों मिलकर अब आदम बने हैं। नंबर 2, इस हैवान इंसान का वजूद जमीन से है, मिट्टी से पैदा की, मिट्टी से, गारे से, तीन लाजिब से, चिपचिकाने वाले गारे से, वो जिसमें के बदबू पैदा हो जाए, ये सारी बातें कही गई है। और साइंस भी कहती है मिट्टी से पैदा हुए। कैसे पैदा हुए उसमें इख्तलाफ है, लेकिन ये कि है मिट्टी हमारी ओरिजिन, कुरान भी कहता है और साइंस भी कहती है। और हमारे वजूद को जब वो थक जाए, मुज़महिल हो जाए, उसकी एनर्जी कम हो जाए, तो उसके लिए जो ग़िज़ा है, जो तक़वियत है, वो भी सारी ज़मीन से आ रही है। आपने फल खाए, आपने गंदुम खाई, आपने चावल कहाँ से आ रहे? अच्छा, बकरी का गोश्त खाया तो बकरी का गोश्त किस चीज़ से बना है? उसने घास खाई है, उसने पत्ते खाए हैं, वहीं से तो बना है ना। अल्टीमेट सोर्स आपके वजूद हैवानी के लिए जो आ रही है वो ज़मीन है। वजूद रूहानी को भी तक़वियत की ज़रूरत है, वो भी मुज़महिल होती है, कमज़ोर हो जाती है। ख़ास तौर पर जबकि वजूद हैवानी का उस पर गलबा हो जाए, तब तो यूँ समझिए कि वो बिल्कुल बेहोश होकर मौत के करीब पहुँच जाती है। इसकी तक़वियत, इसकी ग़िज़ा वहीं से आई है जहाँ से रूह आई है, वो कलाम रब्बानी है, रूह रब्बानी। नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, मिन रूही, मिन रूही, मैं फूंक दूँ उसमें अपनी रूह में से। रूह का ताल्लुक़ ज़ात बारी ताला के साथ है। इसी तरह कलाम रब्बानी कहाँ से आया है? अल्लाह ताला के पास से आया। ये उसकी तक़वियत का ज़रिया है। अब आम हालात में क्या होता है, हमारा ये वजूद हैवानी छाया हुआ है हमारे वजूद के ऊपर, बेचारी रूह जो है दबी रहती है, पिसी रहती है। अगर खुदा न खास्ता हम गुनाहगार भी हैं, गुनाह पर गुनाह का इर्तिकाब कर रहे हैं, तो वो रूह जो है वो क़ल्ब के आईने शीशे के अंदर है। फ़ीहा मिस्बाह, अल मिस्बाह फ़ी ज़ुजाजा, अज़्ज़ुजाजा तो कान्नहा कौकबुन दुर्रियुन। क़ल्ब जो है शीशे के मानिंद है जिसके अंदर रूह का चिराग जल रहा है।
اب اگر یہ اوپر جو شیشہ ہے اس پر دھواں آ گیا، لالٹین کی چمنی پر دھواں آ گیا تو روشنی باہر تو نہیں آئے گی۔ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو قلب پر رین زنگ آ جاتا ہے، یا حضور نے فرمایا ایک داغ لگ جاتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اور داغ لگتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اور داغ، یہاں تک کہ بالآخر پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ روح اندر بند ہو گئی، وہ دفن ہو گئی۔ اس کے لیے اب ضروری ہے کہ اب ایک پروگرام ایسا دیا جائے جو ریورس ہو جائے۔ دن میں روزہ رکھواؤ تاکہ وہ جو اینیمل انسٹنکٹس ہے وہ دبے، تو جب یہ وزن جو ہے اس کے اوپر کم ہوگا تو کچھ سائی آف ریلیف اسے ملے گی۔ جیسے بے ہوش آدمی پڑا ہے، اسے کوئی ہلکا سا ہوش آ رہا ہے، آپ نے پانی کے کچھ چھینٹے دیے، اس کے بعد آپ نے رات کو کھڑے ہو کر قرآن کے انوار کو اتارا، بارش برس رہی ہے روح انسانی کے اوپر، قلب روحانی، قلب انسانی کے اوپر، جس میں کہ وہ روح جو ہے وہ دفن ہے، وہ زندہ ہوگی اثر نو، ہوش میں آئے گی، اور ہوش میں آئے گی تو دو کام ہوں گے۔ ایک تو اسے قرآن کی عظمت کا احساس ہوگا، یہ قرآن میری حیات تازہ کا ذریعہ بنا ہے، میں دب گئی تھی، میں پس گئی تھی، میں بے ہوش تھی، میں نیم مردہ تھی، اس قرآن کی بارش نے، یہ ترشح جو ہوا ہے مجھ پر، اس نے مجھے حیات تازہ عطا فرمائی۔ یہ جو قدر کا احساس ہوگا قرآن کا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم قرآن کی عظمت سے واقف ہو۔ ایک انسان بھوک کی وجہ سے اس کا شوگر لیول اتنا گر گیا کہ بے ہوش پڑا ہوا، اب ظاہر بات ہے کہ آپ اسے کچھ پانی کے چھینٹے دیں گے تو کچھ ہوش میں آئے، پھر غذا دیں گے تو اب وہ پوری توانائی پر آئے گا، تو معلوم ہوگا اسے اس غذا کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اگر آپ کو بھوک ہی نہیں لگتی تو غذا بے معنی ہے، پیاس ہی نہ لگے تو آپ کو کیا معلوم کہ اس پانی کے اندر کتنی بڑی عظمت ہے، یہ میرے لیے کتنا بڑا انعام و احسان ہے اللہ کا۔ وہ تو پیاس پر، جان پر بنی ہوئی ہو، اور پیاس اس وقت آپ کو ایک گھونٹ پانی کوئی دے دے تو آپ کو معلوم ہوگا دنیا و مافیا سے بڑھ کر ہے یہ ایک گھونٹ پانی جو مجھے ملا ہے۔ اسی طرح جب روح دبی ہوئی تھی حیوانی وجود کے بوجھ تلے، جبکہ وہ نیم خابیدہ یا نیم بے ہوش یا بالکل بے ہوش تھی، وہ دن میں تو روزہ رکھ کر اس پر سے حیوانی وجود کا وزن کم کیا گیا، اسے ایک ریلیف ملی۔ رات کو قرآن مجید کے انوار و برکات اس میں جذب کیے گئے تو اس کو پوری توانائی حاصل ہوئی۔ اس پوری توانائی کا پہلا نتیجہ تشکر، قرآن کا شکر، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ پھر وہ قلب کی گہرائیوں سے نکلے گا، سارا شکر اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازل کی، اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، کسی طرح کی ایچ پیچ نہیں۔ یا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے نذیر اور خبردار کرنے والا بن جائے۔ یہ قرآن کی عظمت کا احساس، اور ظاہر بات ہے جس قدر کسی نعمت کی قدر و قیمت کا احساس ہوگا اسی قدر تو آپ شکر ادا کریں گے۔ اگر آپ نے کسی بچے کے ہاتھ پر ہیرا رکھ دیا، اسے کیا پتا یہ ہیرا کس بلا کا نام ہوتا ہے، وہ سمجھے گا کانچ کا ٹکڑا ہے۔ لیکن اگر کوئی واقعتاً کوئی جوہر شناس ہو، جوہری ہو، اس کو آپ ہیرا دیں گے تو اسے معلوم ہے کہ مجھے کیا چیز دی گئی ہے۔ اس کے اندر جو شکر پیدا ہوگا وہ اس بچے کے اندر تو نہیں پیدا ہو سکتا جسے معلوم ہی نہیں۔ تو قرآن مجید کی اصل عظمت سے انسان واقف کب ہوگا؟ جبکہ اس کے ذریعے سے اس کی روح کو ایک حیات تازہ مل جائے، اور اس طرح وہ پروگرام ریورس ہو جائے جو عام طور پر چل رہا تھا، ساری توجہ اپنے جسم پر، اس کے تقاضوں پر۔ جسم میں تھوڑی سی پھنسی نکل آئی ہے، بھاگ رہے دوڑ رہے ہیں اس کے علاج کے لیے، کوئی اور مرض لاحق ہو گیا، بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں اس کے علاج کے لیے، بڑی بڑی فیسیں بھی دے رہے ہیں، ساری جسم کی پرواہ ہے، روزانہ نہا رہے ہیں اور اچھے سے اچھا صابن لا کر نہا رہے ہیں، وہ جسم کی پرواہ ہے نا، اس کی دیکھ بھال ہے، روح کی طرف توجہ ہی نہیں۔ یہ ہے وہ بات جو کہی گئی ہے سورہ حشر میں، اور جسے علامہ اقبال نے پھر اپنے فلسفہ خودی کی اساس اور سورس قرار دیا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ دیکھو اے مسلمانوں، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، اور یہی لوگ فاسق و فاجر ہیں۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے کہاں غافل ہوتا ہے؟ کیا اپنے وجود حیوانی سے غافل ہوتا ہے؟ کیا بھوک لگتی ہے تو وہ ادھر ادھر منہ نہیں مارتا، غذا کو حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتا؟ پیاس لگتی ہے تو کیا پانی یا کوئی اور مشروب تلاش نہیں کرتا؟ کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو کیا اس کے علاج کی طرف توجہ نہیں کرتا؟ اسے آرام کی حاجت ہوتی ہے تو آرام نہیں لیتا؟ اپنے اس وجود سے تو غافل نہیں۔ کون سے وجود سے غافل ہوا ہے؟ وہ روحانی وجود سے غافل ہے، بھول گیا کہ میرے اندر روحانی وجود بھی ہے اور اس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اس نے سمجھا کہ میں بس حیوان ہوں، نرا حیوان ہوں، اپنے اس وجود کی اصل حقیقت ہی سے بے خبر، غافل۔ چنانچہ آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ ڈارون کے نظریے کے جو اثرات پیدا ہوئے ہماری معاشرت پر، ہماری سوچ پر، ہمارے فکر پر، ہمارے فلسفے پر، ہماری سوشولوجی پر، وہ کیا ہے کہ ہم بھی نرے حیوان ہیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ سب سے بڑی محرومی ہے اس دور کی
کہ انسان اپنے اصل شرف سے خود ہی مستعفی ہو گیا. ہمارا کوئی وجود ہے ہی نہیں روحانی وغیرہ. روح کسے کہتے ہیں ہم نہیں جانتے, بس یہ جسم ہے. ہم اللہ کو نہیں جانتے کون ہے کون نہیں ہے. ہوگا, ہم تو اس کائنات کو جانتے ہیں. ہم روح سے واقف نہیں, ہم تو اپنے جسم کو واقف. آخرت سے ہمیں کچھ پتہ نہیں, شاید ہو شاید نہ ہو, کچھ پتہ نہیں, لیکن یہ زندگی تو ہے, اسے ہم جانتے ہیں. یہ ہے آج کے انسان کا سب سے بڑا المیہ, اور یہ ہے ماس اسکیل کے اوپر ارتداد, ذہنی طور پر مرتد ہو چکے ہیں انسانوں کی عظیم اکثریت مرتد ہو چکی ہے. یہ ہے در حقیقت کہ روزہ جو ہے اس پروگرام کو آ کر ریورس کرتا ہے. دن میں کھانے پینے, جنسی تقاضے پر پابندی, وہ وجود حیوانی کا وزن کچھ کم ہے. روح جو دبی ہوئی تھی, یا سسک رہی تھی, یا بے ہوش تھی, یا نیند مردہ تھی, اسے کچھ ریلیف ملا. اب اس کے اوپر قرآن مجید کے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرہ کشائے نہ رازی نہ صاحب کشاف, ہمارے دلوں کے اوپر بارش ہو رہی ہو انوار قرآنی کی. وہ ظاہر بات ہے کہ بغیر سمجھے تو نہیں ہوگی بارش, وہ تو آپ کو سمجھ رہے ہوں گے تو بارش ہوگی, ورنہ تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, آپ کو ثواب تو ملے گا, لیکن یہ کہ وہ اصل مقصد قرآن کی عظمت کا قلب کی گہرائیوں سے اعتراف جو ہے, اور اس پر اللہ کا شکر تو ادا ہوگا, لعلکم تشکرون, جبکہ قرآن مجید جو ہے آپ کے قلب کے اوپر نازل, اس کا مفہوم نازل. اچھا, اس کا دوسرا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب وہ روح جو ہے وہ ہوش میں آئے گی, اس کو حیات تازہ مل گئی, وہ اپنے اصل مرکز اور منبع اور سرچشمہ کی طرف جو ہے متوجہ ہوگی. عربی زبان کا ایک مقولہ ہے, کل شیء یرجع الی اصلہ, ہر شے اپنی اصل جڑ کی طرف جو ہے لوٹتی ہے. ہمارا وجود حیوانی زمین سے زمینی کی طرف لوٹتا ہے, یعنی مرنے کے بعد زمینی میں چلا جائے گا. اور نمبر 2, دنیا میں بھی زمینی خواہشات, زمینی تمنائیں, آرزوئیں وہ ہیں, ولکنہ اخلد الی الارض, جیسے کہ سورہ وہ کہا گیا ہے بلعام بن باورہ کے بارے میں سورہ اعراف میں, وہ تو زمین ہی کی طرف دھنستا چلا گیا. ہماری روح کا منبع اور سرچشمہ ذات باری تعالیٰ ہے, وہ امر رب ہے, لہذا فوراً انسان اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے. السلام علیکم ویورز, ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں, تاکہ ہر نیو آنے والا بیان سب سے پہلے آپ تک پہنچے. شکریہ.